کہانی دو کریکٹرز کے گرد ریوالو کر رہی ہے، جس میں ایک کا نام ہے ڈینی شیڈر۔ ڈینی شیڈر ایک سیریل انٹرپرینیور ہے اور جسے بزنس بلڈ کرنے کا بے حد شوق ہے، اور وہ بزنس کے متعلق پوری زندگی بات کر سکتا ہے، اور اس کے پاس بہت سا تجربہ بڑی کمپنیز میں کام کرنے کا، جس میں امیزون، موٹرولا اور دوسری بڑی کمپنیز شامل ہیں۔ دوسرا کردار ہے ڈیوڈ ہارنک۔ ڈیوڈ ہارنک ایک انویسٹر ہے اور جس کی اسپیشلائزیشن ہے انٹرنیٹ کمپنیز میں، اور اپنا ٹائم لا فرم میں گزارنے کے بعد اس نے ایک وینچر کیپٹل فرم میں جاب ایکسیپٹ کر لی ہے، جہاں پر اب وہ انٹرپرینیورس کی پچز کو سنتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا یہاں ان کے آئیڈیاز کو، ان کی پچز کو فنڈ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ ایک حادثاتی ملاقات کے دوران شیڈر اور ہارنک کی ڈسکشن ہوتی ہے، جہاں پر اپنا نیوسٹ بزنس آئیڈیا ہارنک کے سامنے پچ کرتا ہے، کیونکہ ہارنک کمپیوٹر کمپنیز میں اسپیشلائزیشن رکھتا ہے اور ایک انویسٹر بھی ہوتا ہے، اور دونوں کا انٹرسٹ بھی میوچول ہوتا ہے۔ تو شیڈر کو اس ٹائم پر ہارنک ایک آئیڈیل انویسٹر کے طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہارنک بھی بہت زیادہ ایگر ہوتا ہے شیڈر کا نیولی بزنس اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا سننے کے لیے، کیونکہ شیڈر آلریڈی 2 بزنس اسٹارٹ اپ کر چکا ہوتا ہے، اور وہ دونوں ہی کمپنیز بہت زیادہ سکسیزفل رہی تھیں، جس میں سے ایک کو $175 ملین میں امیزون نے ایکوائر کیا تھا، اور دوسرے کو $500 ملین میں موٹرولا نے۔ ہارنک جلد ہی شیڈر کو اپنے بزنس پارٹنرز کے سامنے انویسٹمنٹ لینڈ کرنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ ہارنک اپنا آئیڈیا پچ کرتا ہے جو ایک پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے۔ اس ٹائم پر 1/4 امریکنز کو آن لائن پرچیزز کرنے میں بہت ٹربل ہو رہی ہوتے ہیں، کچھ کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے ہیں، کچھ کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتے ہیں، اور شیڈر اس کا ایک بہت ہی انوویٹو سلوشن پروپوز کرتا ہے، اور یہ آئیڈیا ہارنک کو بےحد پسند آتا ہے، اور وہ ولنگ ہوتا ہے شیڈر کے بزنس کو فنڈ کرنے کے لیے۔ ہارنک کے پاس اپنی انویسٹمنٹ لینڈ کرنے کا بیسٹ وے تو یہ تھا کہ بنا کوئی ٹرم شیٹ پرووائڈ کیے ایک شارٹ کمپیلنگ آفر دیتا، اور شیڈر کو ایک ڈیڈ لائن سیٹ کرتا کہ اس کے اندر مجھے اپنا ڈیسیژن بتا دو۔ تو شاید اس کے نتیجے میں شیڈر اپنا آئیڈیا کسی دوسرے انویسٹر کو پچ کیے بغیر ہارنک کی آفر ایکسیپٹ کر لیتا، پر اس کے متضاد ہارنک شیڈر کو کوئی ڈیڈ لائن نہیں دیتا ہے۔ ہارنک کو لگتا تھا کہ انٹرپرینیورس کو دوسرے آپشنز کو بھی ایکسپلور، ایویلویٹ کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی بنا پر بنا کسی ڈیڈ لائن کے شیڈر کو اتنا ٹائم دیا کہ وہ ڈیسیژن لے سکے، اور اسی وجہ سے شیڈر کے مفاد کو اپنے انٹرسٹ پر ترجیح دی۔ جب انویسٹرز انٹرپرینیورس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو انویسٹر بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حصہ بن جاتے ہیں اور اپنی ایکسپرٹ ایڈوائس فائنینشیل ایشوز پر دیتے ہیں، اور شیڈر اسی بات سے فکر مند تھا کہ شاید ہارنک اتنا ٹف اور چیلنجنگ نہیں ہوگا کہ وہ ایک سکسیسفل کاروبار شروع کرنے میں مدد کر سکے۔ اسی بنیاد پر شیڈر کسی اور انویسٹر کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیتا ہے۔ ہارنک کو شیڈر کا ڈیسیژن سن کے بہت برا لگا، اور وہ سوچنے لگا کہ کیا میں اسٹوپڈ ہوں؟ شاید میں نے ہارنک کے اوپر زیادہ پریشر ڈالا ہوتا کہ وہ میری ٹرم شیٹ ایکسیپٹ کر لیں، انسٹیڈ کہ میں اس کے سامنے اپنی ریپوٹیشن بلڈ کرنے پر اتنا ٹائم لگاتا، مجھے اس کو پریشرائز کرنا چاہیے تھا، تو شاید آج یہ نتیجہ نہ ہو۔ اس چیپٹر میں 3 قسم کے اسٹائلز کو ڈیفائن کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں ٹیکرز۔ ٹیکرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ضروریات کو دوسروں کی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام کا پورا کریڈٹ لیں، اور دوسرے ہوتے ہیں گیورز۔ گیورز اپنے تعلقات کو ورک پلیس پر ایک ڈفرینٹ طریقے سے لے کر چلتے ہیں، وہ اپنی ضروریات سے زیادہ دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں۔ تیسرا اسٹائل ڈیفائن کیا گیا ہے وہ ہے میچرز کا۔ میچرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکویلٹی رکھتے ہیں گیونگ اور ٹیکنگ میں۔ تو ان تینوں اسٹائلز کے کچھ نہ کچھ بینیفٹ اور ڈرا بیکس ہیں، اور ہم ورک پلیس پر یہ تینوں ہی اسٹائل کو اپناتے ہیں ڈفرینٹ سچویشنز میں۔ اگر ہماری کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو ہم میچرز بن جاتے ہیں، اگر ہمارا کوئی فرینڈ بن جائے تو ہم گیور بن جاتے ہیں، اور جب ہم اپنی سیلری نیگوشیٹ کریں تب ہم ٹیکرز بن جاتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 چوائسیز ہوتی ہیں، کیا ہم اتنی ویلیو کلیم کریں جتنی ہم کر سکتے ہیں، یا پھر کنٹریبیوٹ کرتے رہیں بنا یہ سوچیں کہ ہمیں ریٹرن میں کیا مل رہا۔ کہانی سے تو ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے، جس کا جواب آبویس ہی ہے کہ کون سکسیس لیڈر پر سب سے اوپر ہوتا ہے، ٹیکرز یا گیورز؟ لیکن ایک اگلا حصہ بھی ہے، کیا آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ کیا میں کنٹینیو کروں؟ دوسرے انویسٹر کے ساتھ کام کرنے کے باوجود بھی، ایگریمنٹ سائن کرنے کے باوجود بھی ڈینی شیڈر ناخوش تھا، کیونکہ وہ ہارنک کے ساتھ کام کرنے کی اپرچونٹی کو مس کر رہا تھا، اور اس کا صرف ایک ہی حل تھا کہ ڈینی شیڈر اپنی کمپنی کی آنرشپ کو ڈائلیوٹ کرے، کہ اپنی آنرشپ کو بانٹے اور اس میں ایک اور انویسٹر کے لیے جگہ بنا، اور ایسا نہیں کہ اور فائنینشیل کلوزنگ سے پہلے ہی ڈینی شیڈر نے ہارنک کو اپنی کمپنی میں انویسٹمنٹ کے لیے بلایا، اور ہارنک نے اس انویسٹمنٹ کی آفر کو ایکسیپٹ کیا، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حصہ بن کے اپنی قابلیت کو شو کیا، اور ڈینی شیڈر کو ان ڈائریکشنز میں پش کیا، اور اس کے نتیجے میں ڈینی شیڈر کی کمپنی شروع کے ہی 1.5 سال پر مہینے
30% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ी। एक इन्वेस्टर के तौर पे तो हॉर्निक का कंपनी में शेयर बहुत ही छोटा था, लेकिन हॉर्निक ने शेडर को अपनी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस का हिस्सा बनाया। और जब भी कोई एंटरप्रेन्योर शेडर से हॉर्निक के मुतालिक पूछता तो हॉर्निक जवाब में बताता कि ना सिर्फ हॉर्निक एक अच्छा इंसान है, बल्कि वो एक ही टाइम में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और सपोर्टिव भी है। और सबसे ख़ास बात कि वो 24 आवर्स रिस्पॉन्सिव है। ये पे ऑफ यहीं तक महदूद ना रहा, शेडर ने हॉर्निक को और भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सेटअप करना शुरू कर दिया। हॉर्निक का हार्डवर्क, टैलेंट और लक, जिसकी वजह से वो हादसाती मुलाकात हुई, और एक चौथा एलिमेंट कि वो अपना ताल्लुक शेडर के साथ कैसे लेकर चला। इन चारों चीज़ों ने एक बहुत ही वाइटल रोल अदा किया वो डील विन करने में हॉर्निक के लिए। इस कहानी का मकसद ये था कि गिवर्स, जिन्हें हम बहुत ही ईजी ले लेते हैं और डोरमैट्स की तरह भी ट्रीट भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वो अपने मफाद से ज़्यादा दूसरों के मफाद को ऊपर रखते हैं, लेकिन वही गिवर्स विनर्स भी होते हैं। और जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा ही मिलता है। कहानी का चैप्टर का नाम भी यही था और कहानी का एंड भी यही है।